نیو یارک ایک ایسا شہر جو سوتا نہیں۔ نیو یارک ایک ایسا شہر جس نے ایک ایسی تاریخ رقم کی، مسلم میئر کا انتخاب اور سب سے کم عمر مسلم میئر کا انتخاب۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل، میں خواجہ آفتاب حسن۔ آج ہم بات کریں گے نیو یارک کے پہلے مسلم میئر زوران ممدانی کے بارے میں، اور خاص طور پر ان کی اس تقریر کے حوالے سے جس میں انہوں نے باقاعدہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو للکارا اور انہیں بتایا کہ ایک شہر، ایک ایسا شہر جس کی اپنی ایک حیثیت ہے، جس کی اپنی تاریخ ہے، نیو یارک، جو سوتا نہیں، وہاں کا میئر اگر زوران ممدانی ہوگا تو پھر وہ شہر کیسا ہوگا۔ اس شہر میں ٹرمپ کو وہ سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جو وہ اب تک کرتے آئے ہیں۔ وہ شہر جس کے میئر زوران ممدانی بنے، جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی، ایک ایسا نوجوان جنہوں نے اپنے انتخاب سے بہت پہلے نہ صرف مسلم کمیونٹی کو بلکہ دیگر شہریوں کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ ان کی کامیابی نیو یارک میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا، اگرچہ نیو یارک سوتا نہیں۔ بات کریں گے اگر ہم نیو یارک کی، تو نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جسے تارکین وطن کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور زوران ممدانی نے اپنی پہلی تقریر میں یہ باور کروایا صدر ٹرمپ کو کہ نیو یارک تارکین وطن کا شہر ہے اور رہے گا۔ یہ ایک ایسا شہر جسے تارکین وطن نے تعمیر کیا اور طاقتور بنایا۔ جی ویورز، ٹرمپ جو اپنے تارکین وطن کے حوالے سے، اپنے سخت پالیسیوں کے حوالے سے جن پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، اور جنہوں نے بارڈرز کے حوالے سے بہت سخت فیصلے کیے، تارکین وطن کو امریکہ بدر کرنے کے حوالے سے بہت سخت فیصلے کیے اور اقدامات اٹھائے، اسی صدر ٹرمپ کے لیے نیو یارک کے نئے میئر ایک چیلنج کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ جی، نیو یارک جو سوتا نہیں۔ نیو یارک سٹی کے نو منتخب میئر زوران ممدانی نے اپنی پہلی ہی تقریر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو للکارا، اور ان کا کہنا تھا میئر کے الیکشن کے بعد جب وہ اپنے حامیوں کے ساتھ مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، اور اس دوران ممدانی نے کہا کہ کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے ٹرمپ جیسے ارب پتیوں کے لیے ٹیکس کے نظام کا استحصال کرنا ممکن بنایا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج جو اس سے پہلے کبھی بھی ٹرمپ کو جس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کبھی بھی ٹرمپ کو اپنے ہی ایک شہر کے میئر سے ایسی الفاظ، ایسی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو آنے والے دنوں میں نئی تاریخ رقم کرے گی۔ نیو یارک جو سوتا نہیں، نئی صبح کا آغاز زوران ممدانی کے حوالے سے انہوں نے اسی شہر کو تارکین وطن کا شہر کہا جس میں وہ خود بھی ایک تارک وطن کی حیثیت سے ان کے والدین آئے، ایک ایسے جوڑے کا، ایک ایسے والدین کا ہونہار سپوت جس نے بہت ہی کم عمری میں اپنے کردار، اپنی گفتار سے یہ ثابت کیا کہ آنے والے دنوں کا اگر کوئی لیڈر ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں اگر کوئی صدر ٹرمپ کو ٹکر دے سکتا ہے تو وہ صرف زوران ممدانی ہے، جنہیں نہ صرف نیو یارک سے کامیابی حاصل ہوئی بلکہ پوری دنیا میں زوران ممدانی دوسرے ایسے لیڈر ہیں جنہیں گلوبلی، جن کی کمپین چلی، جنہیں پوری دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی، جنہیں پوری دنیا نے سراہا، جن کی گفتگو نے پوری دنیا کو اپنا گرویدہ کیا۔ زوران ممدانی نیو یارک کے میئر بن چکے ہیں، بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ نیو یارک جو سوتا نہیں، اور شاید اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ایسا چیلنج ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔
کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی طاقتور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے سوچا تھا، اور شاید اسی لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر زہران ممدانی کی انتخابی مہم کے دوران زہران ممدانی کی کامیابی کے حوالے سے جو نوشتہ دیوار لکھا جا چکا تھا اسے مٹانے کی کوشش کی۔ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ممدانی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو شہر سوتا نہیں اس نے ثابت کیا کہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے بھی جاگتا رہے گا، اور زہران ممدانی نے اپنی کامیابی سے یہ ثابت کیا کہ امریکہ ابھی بھی تارکین وطن کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ صدر ٹرمپ جیسے چند لوگ یا ان کی پالیسیوں سے مرعوب لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی ترقی میں جن لوگوں کا کردار ہے، جن لوگوں کا بہت ذمہ دارانہ کردار ہے، جنہوں نے اپنا دن رات ایک کیا امریکہ کی ترقی میں، اگر ان کے حقیقت سے انکار ممکن نہیں، لیکن ٹرمپ نے ایسا سوچا۔ بات کی جائے زہران ممدانی کی یا نیو یارک کے نئے میئر کی، زہران ممدانی کا عروج، نیو یارک وہ شہر جو کبھی سوتا نہیں، روشنیوں، خوابوں اور ہجوم میں دھڑکتے دلوں کا شہر، اور اب اس شہر میں ایک نئی تاریخ رقم ہو چکی۔ زہران ممدانی امریکہ کے سب سے بڑے اور اہم شہر نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہو چکے۔ 4 نومبر 2025 کو ممدانی کے حیران کن طور پر بڑے سیاسی ناموں، سابق گورنر، ریپبلکن امیدوار دونوں کو شکست دے کر جو نئی تاریخ رقم کی ہے، اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر ہیں ان کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے زہران ممدانی کی کہ آخر وہ کون ہے، یہ نوجوان کہاں سے آیا، اس نوجوان کی ایسی تربیت کیسے ممکن ہوئی کہ جس نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کے طاقتور صدر کو بھی ہلا کر رکھ دیا، ان کے دعووں کو روند ڈالا۔ جی، زہران کی کہانی عام نہیں، وہ کوئی ایسی کتابوں میں نظر آنے والی، فلموں میں دکھائی دینے والی کہانی نہیں۔ ان کا سفر ایک ایسے خاندان سے شروع ہوتا ہے جس کی جڑیں بھارت کے گجرات میں پیوست ہیں۔ جی، وہی بھارت جہاں پہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ خون اور آگ کی وہ ہولی کھیلی، سینکڑوں مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ بھارتی عدالتیں ایک ایسے قومی مجرم کو بھی سزا نہیں دے پائیں، اور بالآخر انتہا پسندانہ سوچ جب وزارت عظمیٰ پر بیٹھتی ہے تو بھارت کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، مذہبی اقلیتوں کے لیے زندگی گزارنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے، ایسی پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں کہ وہ کسان جو 1.5 ارب کی آبادی کا رزق پیدا کرتا ہے، دن رات ہل کی طرح جتا نظر آتا ہے، اس کی اپنی اولاد 2 نوالے روٹی کو ترستی ہے۔ جی، یہ وہی نریندر مودی ہیں جنہوں نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایسے فسادات کو ہوا دی کہ جس میں سینکڑوں مسلمان اور دیگر افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن افسوس بھارتی عدالت زہران ممدانی اسی گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے مٹی، ان کا خمیر جو ہے اسی گجرات سے اٹھا ہے، اور پھر جب یہ نیو یارک کے علاقے میں کمیونٹی آرگنائزر کے طور پر کام کرتے ہیں، سیاست میں قدم رکھتے ہیں، تو بہت ہی کم عمری میں اپنی ثابت قدمی، اپنی مستقل مزاجی اور اپنی دانش مندی کے تحت وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ زہران ممدانی ایک ایسے شہر کے میئر جو سوتا نہیں، ان کی سیاست کا محور تھا عام عوام، سستی
रहाइश, किरायों पर कंट्रोल और सबके लिए काबिल रसाई सहूलियात। जी बिल्कुल, यही वो नारे और यही वो ख्वाब थे जिन्हें ममदानी की कामयाबी ने सच साबित किया, और न्यूयॉर्क में बसने वाला हर फर्द, हर शख्स एक नई उम्मीद के साथ आज अपना सीना फख्र से ताने खड़ा है कि उसने एक ऐसे शख्स को कामयाब करवाया, एक ऐसी ताकतवर शख्सियत के मुखालिफत के बावजूद कामयाब करवाया जिससे न्यूयॉर्क की ज़िंदगी बदल जाएगी। न्यूयॉर्क एक नया रंग में दुनिया के सामने आएगा। न्यूयॉर्क जो सोता नहीं, एक ऐसा शहर जो जागता है। यूँ तो बहुत से दुनिया में ऐसे शहर हैं, ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि वहाँ दीगर इलाकों से बसने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन न्यूयॉर्क जिसे ख़ास तौर पर तारकीन वतन का शहर करार दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि न्यूयॉर्क की तरक्की में और ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी में उन्हीं तारकीन वतन का खून शामिल है, उन्हीं तारकीन वतन की जद्दोजहद शामिल है, उन्हीं तारकीन वतन की मोहब्बत शामिल है जो ज़ोहरान ममदानी की सूरत में अपना मुस्तकबिल महफूज तस्वुर करते हैं। आज अपने नज़रियात और अवामी हमायत की बदौलत ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो चुके। वो ना सिर्फ न्यूयॉर्क के पहले मेयर मुस्लिम मेयर हैं, बल्कि जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर भी हैं। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि गुजरात जिसे नरेंद्र मोदी ने खून आशाम बनाया, जिसके मकतूलों का खून आज भी नरेंद्र मोदी के हाथों पर है। पिछले 100 साल में सबसे कम उम्र मेयर बनने का एजाज़ हासिल करने वाले ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ये वो हल्फ है जो वो बहुत पहले अपने न्यूयॉर्क में बसने वाले शहरियों से कहे। न्यूयॉर्क के वासियों को इस यकीन के साथ उन्होंने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने इस यकीन के साथ उन पर एतमाद का इजहार किया कि ज़ोहरान ममदानी ही ऐसी शख्सियत होंगे, ऐसा करैक्टर होगा, ऐसा एक नौजवान होगा जो ना सिर्फ न्यूयॉर्क में बसने वालों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेगा, बल्कि अमेरिका की तरक्की में भी उसका अहम किरदार होगा। ज़ोहरान ममदानी उस नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं जो तब्दीली चाहती है, जो इंसाफ, बराबरी और उम्मीद पर यकीन रखती है, और यही वो उम्मीद है जो न्यूयॉर्क में बसने वाले हर फर्द को है। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया था कि अगर मैं न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब हुआ तो मैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। जी व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात, एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा नौजवान जब वो अभी इलेक्शन मुहिम में है, और ऐसे ऐलानात का नुकसान भी हो सकता है। ऐसी सूरत में जब अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म का दोस्त हो, और इस दोस्ती की भेंट भी चढ़ सकते थे ज़ोहरान ममदानी, लेकिन वो डटे रहे और सबसे बढ़कर न्यूयॉर्क के बसने वाले उनके साथ डटे रहे। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया, और ज़ोहरान ममदानी को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो ना सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे शहर के पहले मुस्लिम मेयर, बल्कि सबसे कम उम्र मुस्लिम मेयर मुंतखब हो चुके हैं। ममदानी का कहना था, न्यूयॉर्क सिर्फ एक कारोबार और सियासत का मरकज़ नहीं, बल्कि इंसाफ और कानून की बालादस्ती की अलामत है। चाहे वो दुनिया का ताकतवर तरीन रहनुमा ही क्यों ना हो, किसी को भी कानून से बालातर नहीं समझा जाएगा। ममदानी के इस बयान के बाद आलमी मीडिया में हलचल मच गई। आपको याद होगा कि ममदानी की हर तकरीर, हर जुमले पर, हर कहे गए लफ्ज़ को इंटरनेशनल मीडिया ने अहमियत दी, और ममदानी दूसरे ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए जिनकी ग्लोबली कैंपेन चली, और इस कैंपेन का खमियाजा सदर डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ा अपनी शिकस्त की सूरत में। और आने वाले दिनों में जिस तरह ये नौजवान अपने इरादों में मजबूत नज़र आ रहा है, यकीनन न्यूयॉर्क के साथ साथ अमेरिका की भी किस्मत बदलने वाली है। ममदानी ने अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटने की बात की है,
اور یہ یقیناً ایک مضبوط اعصاب کا نوجوان ہی ایسا کر سکتا ہے۔ ممدانی ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو کوئی عام لوگ نہیں۔ میرا نائر ان کی والدہ، جن کا تعلق بھارت سے، جو نہ صرف اپنی شخصیت میں ایک عمدہ خاتون ہے بلکہ ایک اپنے پیشے کے اعتبار سے معروف خاتون ہے۔ مونسون ویڈنگ سمیت بہت سی ایسی فلمیں جو انڈین سنیما میں کامیابی کے ڈنکے بجا چکی، میرا نائر اس کی ڈائریکٹر ہے۔ ممدانی کے آباء و اجداد گجرات سے مشرقی افریقہ کے ملک یوگنڈا ہجرت کر کے گئے تھے، جہاں زوران ممدانی 18 جولائی 1991 کو کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی یوگنڈا کے معروف اسکالر اور استاد ہیں، جبکہ والدہ کے بارے میں نے جیسے بتایا کہ وہ ایک معروف اور عالمی شہرت یافتہ خاتون ہیں۔ زوران ممدانی اپنے والدین کے ساتھ امریکہ منتقل ہوئے اور ایسے گھرانے میں پلے بڑھے جہاں علم، ثقافت، انصاف اور مساوات کی بات ہوتی ہے۔ جی ویئرز، آپ نے گفتگو سنی زوران ممدانی کے حوالے سے، ایک ایسا نوجوان جو نیو یارک کی قسمت بدلنے کے لیے منتخب ہو چکا۔ زوران ممدانی کے حوالے سے ہمارے پروگرامز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تھوڑی دیر میں گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سہیل صاحب بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے، وہ بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں گے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں زوران ممدانی کے کردار کے حوالے سے، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست میں ایک ایسی میخ جو گڑ چکی، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خواجہ آفتاب کو اجازت دیجیے۔